اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تدبر اور ایسے پھر تدبر کے ساتھ آگے ایکسٹینڈڈ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کا غور و فکر کریں قرآن کی آیات میں کہ اگر اللہ نے کسی کو چنا تو پھر اس کو چننے کے بعد اس کو ریکوائرمنٹس کیا بتائیں کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے ایک بات جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے بھی آپ کو عبادت کی سے معاونت لینی چاہیے کہ ایک قرآن پڑھانے والے کو تہجد پڑھنی چاہیے، دعا کے نفل پڑھنے چاہیے، اللہ کے ذکر میں کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ انہی چیزوں سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی اگلی سٹیج آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے انہیں چنا ہے، انہیں عبادت پر پکا کیا ہے مزید، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر وہ آزمائش ڈالی ہے کہ جس کی وہ جو پچھلے کتنے سالوں کی عبادت ہے نا، اس نے ان کو پھر پختہ رکھا ہے اور مضبوط رکھا ہے اور استقامت عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بغیر باپ کے بچے کی پیدائش۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ حیران ہوتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو طے شدہ ایک امر ہے اور یہ تو ہو چکا ہے کام۔ اور پھر اس کے بعد درد ذہ ان کو لے آتی ہے ایک پلیٹو پر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک چشمہ جاری کرتے ہیں، وہاں پہ کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر تازہ کھجوریں ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا درخت کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں آ گریں گی۔ حالانکہ کھجور کے درخت کو ہلانے سے کھجوریں نہیں گرتیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھجوریں ویسے بھی گرا سکتے تھے، لیکن یہاں پر بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک پیغام ہے کہ بغیر ایفرٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مریم علیہ السلام نے جو اپنے اس کرب میں اور اپنی اس ایک خوف میں کہ اب قوم کیا کہے گی، تو انہوں نے کہا ہے کہ کاش میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، کاش میں اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو پلاننگز کچھ اور ہوتی ہیں نا۔ جب پیدا ہوئی ہیں تو والدہ نے کہا کہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے سمجھا کہ اب تو میرا کام نہیں ہو سکتا، جو میں نے سوچا ہے میرا مشن مکمل نہیں ہو سکتا، اور پھر خود فرما رہی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے بھولی بسری ہو گئی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے پلان میں کیا ہے کہ آپ ایک لیجنڈ بنیں گی، آپ تو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے مثال بنے گی، اور آپ تو قابل اقتداء بنیں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے ہی کام ہیں۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب وہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ایک مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں تمہیں رحمان سے ڈراتی ہوں، اگر تم ڈرنے والے ہو، اگر تم ایک گناہوں سے بچنے والے انسان ہو تو میں تمہیں رحمان سے ڈراتی ہوں۔ تو اس میں بھی کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نام اللہ تعالیٰ کا کیوں نہیں انہوں نے بولا، انہوں نے جبار یا قہار کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے اگر تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی بدنیتی کا ارادہ کیا۔ تو یہ بھی ایک انسان کی ویژن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے نا رحمان، اس کے ذریعے سے کسی بھی گنہگار کو، کسی بھی گناہ کی طرف مائل ہونے والے کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ رحمان سے ڈرو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم توبہ کرو گے ابھی بھی رحمان تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جب آپ جبار قہار کے ایک ڈیفائنڈ انسان کو، آلریڈی جو ڈیفائنڈ ہے، اور اس کو آپ جبار اور قہار سے ڈراتے ہیں نا، تو اس کے اندر ڈیفائنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو ہوتا ہے کہ اچھا میرے معافی کے تو چانسز ہیں کوئی نہیں، تو کم از کم جس گناہ پر اس وقت میں قادر ہوں میں وہ تو کر ڈالوں۔ لیکن جب اس کو رحمان سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کے واپسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ پیغمبروں نے، ہود علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے اپنی اتنی ہٹ دھرم جو نیشنز تھیں ان کو کیا کہا ہے؟ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخش دے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی حکیمانہ انداز تھا مریم علیہ السلام کا، اور آپ دیکھیے کہ جو یہ ان کی زندگی بھر کی عبادت اور جو انہوں نے وہاں پر دین کا کوئی علم بھی سیکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کا علم بھی سیکھا ہے، ان کے پاس علم و معرفت بھی تھی، تو اس کے تحت انہوں نے رحمان کے لفظ سے اس آدمی کو ڈرایا ہے جو کہ حقیقت میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر وہ تشریف لاتی ہیں بچے کو لے کر اپنی قوم میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا اپنے آپ کو، اپنے بارے میں کچھ آپ نے نہیں کہنا، اور یہ بچہ بولے گا، اس بچے کی طرف آپ نے اشارہ کر دینا ہے۔ تو یہ تھا ان کا توکل،
اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. جیسے ہم نے موسیٰ کا پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کو ڈال دو دریا میں، انہوں نے ڈال دیا. ان کو حکم دیا کہ آپ نے بس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے. بچے کی طرف اشارہ کیا، خود مکمل خاموشی. تو اس سے ان کے توکل کا کتنا بھرپور احساس ہوتا ہے